اس کا پرس چھینا۔ روح نے اپنا پرس پکڑنے کی کوشش کی مگر اس شخص کے ہاتھ میں موجود گن سے نکلتی گولی روح کے کندھے پر لگی اور وہ بائیک رائڈر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ گولی کی آواز اور روح کی چیخ سے جیسے باسل ہوش میں آیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے روح کو دیکھا۔ وہ جلدی سے روح کی جانب بھاگا۔ روح کیا ہوا؟ اس کے کندھے سے خون ابل ابل کر باہر گر رہا تھا۔ روح اس کا گال تھپتھپا رہا تھا مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں ہی جھول چکی تھی۔ وہ جلدی سے روح کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ہوا گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب روانہ کر چکا تھا۔ 5 منٹ کی دوری پر ہسپتال تھا۔ باہر وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلے اور اس نے بے بسی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ فکر مت کریں، وہ خطرے سے باہر ہے۔ گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے۔ اگر گولی تھوڑا سا نیچے لگتی تو زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، بس آپ خون کا انتظام کریں، تب تک انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد کہیں جا کر باسل کو سکون ہوا۔ پہلی بار روح کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ بہت حیران تھا کہ وہ اس لڑکی کی اتنی پرواہ کر رہا تھا، کہیں اس سے محبت تو نہیں ہونے لگی، مگر وہ تو محبت کرنے سے ڈرتا تھا اور وہ تو روح اس ٹائپ کی تھی ہی نہیں۔ ان دونوں نے تو بس یہ نکاح مجبوری کے تحت کیا تھا۔ خوش قسمتی سے باسل کا خون روح کے خون سے میچ ہوتا تھا، اس لیے اس نے اپنا خون دے دیا۔ روح کی حالت اب سٹیبل تھی تو وہ بھی کچھ پرسکون ہو گیا۔ یہ اگلی شام کا منظر تھا اور اسے رات کو ہی ہوش آ گیا تھا۔ اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر باسل کو سکون کی سانس لی تھی۔ وہ اس وقت تکیوں کے ٹیک لگائے بیٹھنے کے سے انداز سے لیٹی تھی۔ نازیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے، ایک ہی دن میں کیا حال ہو گیا میری بچی کا۔ نازیہ بیگم کے لہجے میں دکھ تھا۔ انہوں نے کس قدر مان سے میری بچی کہا تھا کہ روح کے لبوں کو آسودگی سے مسکراہٹ نے چھو لیا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، پریشان مت ہو، اس نے مسکرا کر ان کو حوصلہ دیا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ نازیہ بیگم کے اگلے سوال پر روح کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کتنی ہی دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہے۔ بہت مشکل سے وہ ایک بہانہ بنا سکی۔ نازیہ بیگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پانی پینے کے بعد روح کو کچھ حوصلہ ہوا۔ 36 گھنٹے کے بعد جا کر اس نے کچھ کھایا تھا۔ اب جسم میں توانائی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو شاباش، تم سو جاؤ، ریسٹ کرو، تمہارا ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کی کمر کے پیچھے سے تکیہ نکال رہی تھی اور روح نے اسپات میں سر ہلا دیا، پھر دھیرے سے سیدھی ہو کر لیٹی اور اس کا دایاں کندھا فی الحال ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ نازیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی اور وہ کچھ ہی منٹوں میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور باسل اندر داخل ہوا۔ باسل 1 منٹ کے لیے ہاسپٹل سے باہر نہیں نکلا۔ اس وقت اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ نازیہ بیگم اس کے پاس سے اٹھ کر باسل کے پاس آئی جو وہی کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ رہا تھا اور اس کے پاس سامنے آ کر بیٹھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ انہوں نے وہی سوال باسل سے پوچھا۔ باسل کچھ چونکا۔ کچھ نہیں ممی، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، اس نے گھبرا کر ماں کو تسلی دی تھی۔ نازیہ بیگم کے چہرے پر تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ ایکسیڈنٹ ہے؟ تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو باسل؟ نازیہ بیگم کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ باسل نے ایک گہری سانس لی۔ گولی لگی ہے، اس بار وہ سچ بول گیا تھا۔ نازیہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے بعد اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ وہ لوگ چھوٹے موٹے چور ہیں اور ان کا پرس چھیننا چاہ رہے تھے، مگر جب روح نے پرس پر گرفت سخت کی تو انہوں نے اس سے غصے کے مارے گولی چلا دی۔ فکر مت کریں، اس وقت وہ لوگ حوالات میں اچھی طرح سے پولیس کی مار کھا رہے ہیں۔ باسل کی وضاحت پر کتنے ہی پل نازیہ کچھ کہنے کی قابل نہ رہی تھی اور اس نے زبان جیسے چھال ہو گئی تھی۔ باسل کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نازیہ بیگم نے پریشانی سے اسے پوچھا۔ باسل نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہوں میں ممی، مجھے کیا؟ باسل کی وضاحت پر نازیہ بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں وہ نہیں پوچھ رہی باسل، تم مسکرا رہے ہو اس لیے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ تم مسکرا رہے ہو۔ واقعی نازیہ بیگم کو جھٹکا لگا تھا اور اس کی ماں اسے بات سنتے ہی وہ مدم ہنسا ہنس دیا۔ کیا ہو گیا ہے ممی؟ میں بھی انسان ہوں نا، مجھے بھی مسکرانا آتا ہے، اور ہاں میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ میں پاگل تھا جو اسے غلط سمجھتا رہا۔ ممی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب یہ باسل کی زندگی سے کہیں نہیں جائے گی اور مجھے آج آپ کے سامنے یہ اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ ہاں مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے ماں کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور نازیہ بیگم
شل تھی کہ حیران تھی، حیران یقین نہ ہوا تھا کہ باسل کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے محبت سے ماں کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ شکریہ ممی، اسے میری زندگی میں لانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ والدین کے فیصلے اولاد کے لیے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، بس میں ہی غلط تھا جو سمجھ نہ سکا۔ تھینک یو سو مچ ممی، آپ دنیا کی بہترین ماں ہیں۔ ایک بار پھر ماں کا ہاتھ لبوں سے لگاتا ابی کے لہجے میں مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولا تھا۔ نازیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی۔ باسل میں اتنا اچھا چینج وہ کبھی امید نہیں کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر کے بعد ان کا دماغ اس جھٹکے سے پروسیس کر رہا تھا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ آپ گھر چلیں ممی، میں اس کے پاس ہوں، فکر مت کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا، مگر رات کافی ہو گئی ہے، آپ گھر جا کر آرام کر لیں، آپ یہاں ساری رات بے آرام رہیں گی۔ وہ اب بھی نرمی سے ہی بات کر رہا تھا۔ نازیہ بیگم نے خود پہلی بار ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ باسل میں بہت فرق آ گیا تھا اور الگ لگ رہا تھا، جیسے آج وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہو۔ مگر تم بھی تو کل رات سوئے نہیں اور آج بھی باسل بے آرام ہو گئے ہو، نازیہ بیگم نے اب کچھ نارمل انداز میں پوچھا۔ باسل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں ممی، میں صحیح سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ گولی تو اس کو لگی ہے، اس نے کھائی ہے، اصل بے آرام تو وہ ہے۔ اگر اس کی خاطر مجھے 2-4 دن اپنی نیندیں قربان بھی کرنی پڑی تو میں یہ سب کر گزروں گا، آپ پریشان مت ہو، گھر جائیں۔ نازیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بے ساختہ آگے بڑھتے ہوئے باسل کے ماتھے پر لب رکھے۔ اور واقعی یہ لڑکی بہت اچھی ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنا بدل دیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سالوں بعد اپنا بیٹا واپس مل گیا ہے۔ یہ لڑکی تو ہماری زندگی میں خوش قسمتی بن کر آئی ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اس کے سر پر سے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باسل کو اپنے گال شروع ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، وہ مسکرا رہا تھا، شاید بلش کر رہا تھا۔ یہ نظر مبہوت کرنے کے لیے کافی تھا کہ مگر دیکھنے والی تو اس وقت سو رہی تھی۔ ایک دن مزید سرک گیا تھا، وہ پچھلے 2 دن اور 3 راتیں ہسپتال میں گزر رہی تھی اور اب اس ہسپتال کے بیڈ پر پڑی بہت اکتا آ گئی تھی۔ زیادہ وقت وہ سوئی رہتی اور کچھ دوائیوں کا اثر تھا کہ اس پر غنودگی طاری رہتی۔ نازیہ بیگم نے بھی اگلی صبح چکر لگایا تھا مگر باسل اس کے پاس ایک پل کے بھی نہیں ہلا۔ شاید وہ 3 راتوں سے سکون کی نیند نہیں لے پایا تھا مگر پھر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ رات کا کوئی پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بس نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی اور اس نے سر ٹیبل کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا تو گلاس پکڑنا چاہا۔ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی، پھر بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ تو لیا مگر اب دوسرے ہاتھ سے جگ پکڑنا ناممکن تھا۔ وہ ابھی بھی یہی سب سوچ رہی تھی جب وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ روح نے بے حد حیرانی سے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے پانی پینے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر فوراً اس کے پاس پہنچا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بیٹھ چکا تھا۔ پھر پانی کا گلاس میں اڈیلتے ہوئے دھیرے سے اس کے قریب ہوتے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی پینے کے بعد روح کو اپنے حواس بحال ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بہت نرمی سے اس کا گال چھوتے ہوئے پوچھا، لہجے میں ڈھیروں فکر اور پرواہ آسمائی تھی۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہی نرم محبت والا لہجہ۔ روح نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں، اس کے لب پھڑپڑائے۔ باسل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اب وہ ٹھیک سے بیڈ پر لیٹنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ پھر دوبارہ اس کے پاس بیٹھا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دے رہا تھا۔ آئندہ اس طرح اٹھنے کی کوشش مت کرنا، یہی تمہارے پاس ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے آواز دو گی، اگر ذرا بھی کندھے پر دباؤ پڑا تو زخم خراب ہو جائے گا، پھر بہت درد ہوگا۔ روح حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور حیرانگی سے زیادہ اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ باسل اس سے اتنی محبت سے بات کر رہا تھا، یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ روح کو کہیں کھوئے ہوئے دیکھتے ہوئے باسل نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ روح نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تو ٹھیک ہوں مگر مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہے۔ باسل جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی بات پر الجھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے حیرت سے سوال پوچھا تھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں نا تو یقین نہیں ہو رہا آپ کے دماغ پر کوئی چوٹ لگی ہے۔ روح نے اسے ڈائریکٹ بات ہی پوچھ لی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ باسل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا اور روح نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ شخص ہنستے ہوئے کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ وہ گھنٹوں بنا تھکے اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے والی تھی خاموش ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر دونوں کے درمیان
خاموشی چھائی رہی اور اس کا ہاتھ پکڑے ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم کب گھر جائیں گے؟ بالآخر روح نے دوبارہ کلام کا سلسلہ چھوڑا۔ کیوں، کیا ہوا؟ باسل نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہاں پڑے پڑے تھک گئی ہوں اور ہاسپٹل میں میڈیسن کی اسمیل کی وجہ سے میرا سر بھی درد سے پھٹنے کے قریب ہے۔ بس مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس نے بے بسی سے وضاحت کی تھی۔ باسل اسے ہی دیکھ رہا تھا بہت خاموشی سے۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی میں ڈاکٹر سے بات کروں گا اور جلد سے جلد تمہیں ڈسچارج کروا کے گھر لے جاؤں گا، لیکن گھر جا کر صرف ریسٹ کرنی ہے، ذرا سا بھی اچھلنا کودنا نہیں، اور کچھ کچن میں بھی کوئی کام کرنے کا سوچا تو مت، ہفتے تک تم صرف بیڈ پر نظر آؤ۔ وہ سختی سے ہدایت دے رہا تھا اور انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی اسباب میں سر ہلا دیا۔ فی الحال اسے بس یہاں سے جانا تھا اور اس کے لیے اسے باسل کی ہر بات ماننی پڑی تو منظور ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، پھر بس پرسکون ہوتی ہوئی سو گئی تھی اور اس کے سونے کے بعد باسل نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ لب رکھے تھے۔ کتنی معصوم ہو میری جان، تم میرے بیہیویئر میں فرق تو محسوس کر رہی ہو، مگر تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آ رہی۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے اور اب میں تمہیں کبھی چھوڑنے کا نہیں سوچتا۔ باسل نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ وہ اس کی باتوں سے بے خبر گہری نیند اتر چکی تھی۔ باسل کے ہونٹوں پر بہت گہری مسکراہٹیں چھپا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صرف اس کے کہنے پر باسل نے اسے ڈسچارج کروایا تھا، ورنہ باسل کا ارادہ اسے ہاسپٹل سے ابھی گھر تک لے آنے کا نہیں تھا۔ ڈارک بلو کلر کی فراک پہنے وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ باسل کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا، مگر کن آنکھوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا جو اب کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب ذرا سا بھی جمپ لگنے پر جھٹکا لگے اور روح کے بازو میں درد ہو، اس لیے گاڑی بہت احتیاط سے چلا رہا تھا۔ ابھی دورانی ہاؤس سے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک روح کھانسنے لگی۔ باسل نے گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی۔ آر یو اوکے؟ نرمی سے اس کی جانب پلٹ کر پوچھا۔ پانی؟ وہ مشکل اپنی کھانسی روکتے ہوئے روح نے پانی مانگا۔ باسل نے گاڑی وہیں سائڈ پر پارک کر دی اور آس پاس دیکھا۔ سامنے ہی سڑک کے دوسری پار ایک گروسری شاپ تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے اس شاپ سے پانی لے کر آتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی میں پانی کی بوتل نہیں تھی اور اسی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ روح نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ باسل گاڑی سے باہر نکلا اور اسٹور میں داخل ہوا۔ چھوٹا سا اسٹور تھا۔ پانی کی بوتل لی اور باسل ابھی پیمنٹ کر رہا تھا جب اسے کسی دھماکے کی آواز سنائی تھی تو گھبراتے ہوئے اس نے پلٹ کر اپنی گاڑی کی جانب دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے کسی نے باسل کے وجود سے جان کھینچ کر نکال دی ہو۔ ہاتھوں سے پانی کی بوتل چھوٹتے ہی زمین بوس ہوئی۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ سڑک پر ایک بڑا ٹرک رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیا اور سیدھا باسل کی گاڑی میں جا کر ٹکرایا۔ باسل کی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی سامنے الیکٹرک پول میں جا ٹکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے آگ پکڑ لی۔ باسل کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا اور سڑک پر لمحوں میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ باسل نے اپنا سر میں نفی میں ہلاتے ہوئے محسوس کیا، نہیں روح! اس کے لبوں میں ایک چیخ نکلی اور اسے ابھی تو احساس ہونے لگا تھا کہ اسے روح سے محبت ہونے لگی ہے اور وہ لڑکی اس کی زندگی جینے کی وجہ بننے لگی تھی۔ کہاں وہ ایک وقت میں اس سے نفرت کرتا تھا، کہاں اب وہ اسے مسکرانے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں زندگی بن کر آئی تھی اور اب اسے کھونے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی جانب بھاگا۔ کسی شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی کیونکہ گاڑی آگ پکڑ چکی تھی، مگر باسل اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے روح! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخا تھا۔ خود کو چھڑواتا وہ گاڑی کی جانب بھاگا۔ گاڑی کا بایاں دروازہ شاید جام ہو چکا تھا۔ وہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کھل نہیں رہا تھا۔ آس پاس اور گاڑی کے اندر بھی دھواں بھر گیا تھا۔ نہیں روح، نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا روح! وہ پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر دروازہ اٹک گیا تھا۔ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ باسل کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے۔ اسے پوری قوت سے گاڑی کے شیشے پر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر دے مارا اور وہ بار بار اپنا ہاتھ سے شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک دائیں جانب سے کانوں میں ایک آواز گونجی، باسل! اور باسل کا سارا وجود لمحوں میں موم کا ڈھیر بنا اور اس کے ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ دور رہیں، گاڑی کو آگ لگی ہے! وہ چیخی تھی۔ باسل نے بے حد بے یقینی سے پلٹتے دائیں جانب دیکھا۔ وہ ہجوم سے کچھ فاصلے پر زندہ صحیح سلامت کھڑی تھی۔ باسل کا دل رک کر
دھڑکا تھا اور اس نے یقین کرنے کی کوشش کی۔ ایک نظر اپنا ہاتھ دیکھا جہاں سے وہ خون نکل رہا تھا اور دوسری نظر گاڑی کو دیکھا جس کا شیشہ تقریباً ٹوٹ گیا تھا اور پرانی سیٹ خالی تھی۔ وہ گاڑی میں تھے ہی نہیں۔ نئی زندگی ملنے کسے کہتے ہیں، کوئی اس وقت باسل سے پوچھتا۔ اس نے بے اختیار ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر دی، پھر اس نے خود کو بھاگتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ حیرانی سے باسل کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت پہنچتا ایک جھٹکے سے اس کے قریب ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اسے آس پاس کھڑے ہجوم کی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ روح بے حد حیران تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اب وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا اور روح کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی تھی اور اسے زندگی میں پہلی بار باسل کو اس قدر خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ باسل ابھی بھی پل پل خود کو مرتے دیکھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنے آنسو قابو کر پایا۔ میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ میں تمہیں کھو دیا۔ اس کی کرب میں ڈوبی آواز نکلی۔ اب روح کو سمجھ آئی کہ وہ پریشان کیوں ہوا۔ کہاں چلی گئی تم؟ مجھے لگا تم گاڑی میں ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ اس کی آواز کانپی تھی، وہ رو رہا تھا۔ وہ جو صاف محسوس کر سکتی تھی کتنی دیر بعد جا کر باسل نے اپنی حالت پر قابو پایا تھا، تب تک وہ خاموش کھڑی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اب باسل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، وہ میں تو شرمندہ ہوئی۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس نے سڑک کے اس پار کچھ فاصلے پر موجود ایک اسٹال کی جانب اشارہ کیا۔ وہ میں سینڈوچ دیکھ کر وہاں اسٹال تک گئی تھی۔ میرا سینڈوچ کھانے کا بہت دل کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اتنے دنوں سے سوپ پی پی کر میرے منہ کا ذائقہ ہی بدل گیا تھا، اس لیے میں خود کو روک ہی نہیں پائی اور گاڑی سے باہر نکل کر وہاں چلی گئی یہ دیکھنے کے سینڈوچ وہ اچھے ہیں یا نہیں۔ باسل کو اتنے اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اور اس نے شکر کا سانس ادا کیا کہ یہاں پر اسٹال تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کے لبوں سے شکر نکلا تھا اور روح کو اب تک اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے معافی مانگی۔ باسل نے اب خود کو مسکراتے ہوئے محسوس کیا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا کیا تم وہاں چلی گئی، اگر تم گاڑی میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ باسل کی بات سنتے ہی اس نے حیرانی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں اب گاڑی ساری کی ساری آگ پکڑ چکی تھی اور روح کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ گاڑی تو ساری کی ساری جل گئی تھی اور اس نے افسوس سے کہا تھا۔ باسل کا سانس اب جا کر درست ہوا تھا۔ بھاڑ میں گئی گاڑیاں تو ہزار آ جائیں گی، تم ٹھیک ہو؟ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، تمہاری زندگی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ وہ اس وقت بات کرتا ہوا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا اور روح بے حد یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ روح ہجوم اب ہٹ گیا، لوگ اپنی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے اور آپ کا ہاتھ اس کی نظر باسل کے ہاتھ پر گئی تھی جہاں سے خون نکلنے لگا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم ٹھیک ہوتا تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے بے ساختہ ہی روح کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے اور روح کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ باسل نے بہت قریب سے اپنی موت دیکھ لی تھی، اس لیے تو وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ چلو آؤ، تمہیں سینڈوچ کھانے ہیں نا، میں لے کر دیتا ہوں، مگر گھر جا کر کھانا۔ باسل اب نم آنکھوں سے اسے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور روح کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ سچ میں آپ لے کر دیں گے؟ وہ بچوں کی طرح چہکی تھی۔ باسل نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید باسل گولی لگنے کی وجہ سے اسے اس طرح بھی کھانے نہ دے، مگر باسل کی بات پر وہ خوشی سے سرشار ہوئی۔ باسل نے اس بات میں سر ہلایا، آج تو کچھ بھی مانگ لو، ہر چیز تم پر نچھاور کر دوں گا، تمہارے لیے کوئی بھی چیز لا کر تمہارے آگے ٹھیک کر دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ باسل نے اسے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ روح اس کی جانب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ باسل نے سرگوشی کی تھی، آپ بہت اچھے ہیں، وہ بے ساختہ کھلکھلاتی ہوئی بولی کہ باسل نے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا کہ سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ اب وہ اپنا موبائل نکالے کیب بک کروا رہا تھا اور اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، وہی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ روح تو شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ پکڑے اب سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا کر اسٹال کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں اب سیل مین سینڈوچ پیک کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بالکل بچوں جیسی خوشی تھی اور باسل کو اپنے آس پاس بہاریں کھلتی محسوس ہوئی۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا اور یہ دورانی ہاؤس ڈائننگ ہال کا منظر تھا۔ آج کافی دنوں کے بعد روح سب گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور بلیک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی فراق، اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ۔ سربراہی کرسی پر شیراز صاحب بیٹھے تھے اور ان کے دائیں جانب نازیہ بیگم بیٹھی تھی، بائیں جانب باسل تھا اور باسل کے ساتھ اس کے پہلو میں دوسری کرسی پر وہ بیٹھی تھی۔ باسل کھانا کھاتے کن آنکھوں سے بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ شیراز دورانی کی آواز خالی حال میں گونجی تھی۔ روح نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اب بہت بہتر ہے انکل، اس نے اسی نرم مسکراہٹ کے سنگ جواب دیا تھا۔
माँ जी हाँ, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। नाजिया बेगम की बात पर उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं आंटी, अब मैं ठीक हूँ, मैं आराम कर करके थकी हूँ। मैं अब सोच रही थी कि कल शाम का खाना मैं खुद ही बस बनाऊंगी। कितने दिन हो गए हैं मैंने कुकिंग नहीं की। और उसकी बात सुनकर सारे ही मुस्कुरा दिए। अरे वाह, हमारी बेटी को खाना बनाना भी आता है। शराज साहब बेहद हैरान हुए। डैड, आपने अब तक इसके हाथ का खाना नहीं खाया। अगर आप एक बार खा लिया ना तो दुनिया के माहिर शेफ का भी खाना टेस्ट भी आपको फीका लगेगा और उसके खाने की आदत हो जाएगी। कसम से बहुत बुरी तरह से ये अपने खाने की आदत लगाती है। बासिल ने मुस्कुराकर बाप से कहा। रूह ने गुस्से से बासिल को घूरा। ये आप तारीफ कर रहे हैं या मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? अगर इतना ही नशा अच्छा महसूस होता है मेरे हाथ के खाने में तो मत खाया करें। बासिल मुस्कुरा रहा था। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं। रूह ने मुंह बनाकर उसे देखा और वो मुंह अच्छी तरह इस तरह मुंह बनाती कितनी क्यूट लग रही थी। आपका जो भी मतलब था मुझे तो यही समझ आ रहा है। शराज साहब मुस्कुरा दिए थे। बेटा तुम उसे छोड़ो, मैं तो अपनी बेटी के हाथ का खाना जरूर खाऊंगा। रूह ने की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। क्यों नहीं अंकल, आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। बताएं क्या खाएंगे आप? रूह की तो बांछें ही खुल गई थी। वो जो भी खाए तुम भी कुकिंग नहीं करोगी? बासिल की बात पर उसने हैरत से उसे देखा था। मगर क्यों, इतना बुरा खाना बनाती हूँ क्या मैं? उसने सदमे से पूछा। बासिल ने नफी में सर हिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मगर अभी भी तुम्हारे कंधे पर जख्म है। जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती जख्म, तब तक कोई काम करने का सोचना भी मत है। रूह ने गुस्से से कुछ सख्त कहने के लिए लब खोल लिए, मगर बासिल उसके उस बात के दरमियान ही काट लिया। बस मैं कह चुका हूँ, फैसला हो चुका और ये मेरा हुक्म है। अच्छी बीवी तरह मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, समझी तुम? बासिल ने मुस्कुराहट के संग कहा था। रूह ने दांत पीसे। आपको तो पता है आप मुस्कुराते हुए कितने बुरे लगते हैं। वो कलस कर कह रही थी और बासिल ने उसकी जानिब झुका। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बुरा ही ठीक हूँ। वो जानता था कि इसकी मुस्कुराहट पर तो ये लड़की अपना सब कुछ हार सकती है। शिराजी साहब और नाजिया बेगम उन दोनों की नोक झोंक इंजॉय कर रहे थे। ठीक कह रहे हैं बासिल, आप जब तक तुम ठीक हो जाओगी तब तक खाना बना लेना, कोई मसला नहीं है। शिराज साहब बात ख़त्म कर किया और तो रूह ने भी महज इस बात में सर हिला दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों वापस अपने कमरे में आ गए और गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहे थे। वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी कि वो कैसे उस पर अपना हुक्म चला रहा था, इसलिए रूह को गुस्सा आ रहा था। वो इससे बात करने का सोच रही थी जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला और उसके सामने जाकर खड़ी हुई। ये नीचे क्या हुक्म चलाने की बातें कर रहे थे? आपको क्या लगता है मिस्टर बासिल, कि आप मुझ पर हुक्म चला सकते हैं? और मेरा कंधा मुकम्मल ठीक है। मैं कल खाना बनाऊंगी, जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं खाना बनाऊंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगे। वो तो गुस्से से पट पड़ी। बासिल मुस्कुराकर उसे देखता रहा, फिर 2 कदम उसकी जानिब बढ़ता उसके कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींच लिया। ठीक कह रही हैं, मुझे बिल्कुल भी ठीक तुम मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। अब तो तुम्हारा कंधा बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या ख्याल है आज की रात यादगार बनाई जाए? बासिल की बात सुनते ही रूह के चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कंदरे नमोदार हुए। वो पलों में ही घबरा गई थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? उसने डरते हुए पूछा था। तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो कि तुम मेरी बातें समझ नहीं आ रही। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो अचानक ही उसे अपनी बाहों में उठाए बैठ के जाने पड़ा था कि रूह ने खुद को उससे दूर करने के लिए मज़ाहमत करनी शुरू कर दी थी। वो उसके कंधे पर मुक्का मार रही थी। छोड़े छोड़े मुझे, छोड़ें। मगर अब कहाँ बासिल उसके सुनने के मूड में था। वो उसे बेड पर लटाता वो उसके चेहरे की जानिब झुका था। अब मुझे तुमसे इतनी बुरी भी नहीं लगती कि तुमसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होने लगी है, और बाद में सोच चुका हूँ कि तुम्हारे साथ अब सारी ज़िंदगी गुजारनी है, तो बस आज ही शुरुआत करते हैं। लेकिन बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, मोहब्बत करती हो मुझसे? उसने इतनी अचानक पूछा कि रूह मना करना चाहती थी मगर न कर सकी थी, और उसका सर हाँ में हिला। बासिल बेहद हैरान था। और ये कब हुआ? वो अब भी मुस्कुराकर पूछ रहा था। तो रूह ने उसे अपना ख्वाब बता दिया। उस रोज़ इसलिए तुम इतना रो रही थी? रूह ने इस बात में सर हिलाया। अपने वालिदैन को खोने के बाद मैं मज़ीद अपने किसी भी रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी। मुझे अपनों को खोने से डर लगता है। मुझे अपनी नहीं, अपनों की मौत से खौफ आता है। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मगर तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना, तो फिर तुम्हारा अपना कैसे? बासिल ने मुस्कुराहट दबाए पूछा था। वो तो आप भी करते हैं। आपका जवाब तू बदू था। तुम वाकई रूह हो, किसी भी इंसान की ज़िंदगी बन सकती हो।
مجھے تم سے محبت کا احساس اس روز ہوا جب تمہیں سجدے میں روتے دیکھا۔ اس کے بعد تمہیں کھونے کے خوف سے مجھے بہت تکلیف دی Hey تھی۔ there. روح ماضی Subscribe میں to ہم my کیسے تھے channel وہ بھول جاؤ، بس تم and سے also محبت press کرنے this bell icon. لگا ہوں اور اب صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو تو آئی ایم سوری، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ روح نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ چند پل وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکتا وہ روح کی سانسیں رک گیا تھا اور وہ چند پل مزاحمت کرتی مگر باسل کی نرمی بے بس ہوتی اپنا آپ سونپتی تھی اور پھر وہ دونوں ایک ہوتے گئے اور وہ دل و جان سے اپنا چکا تھا۔ نفرت کرتے کب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ دونوں کو احساس ہی نہ ہوا تھا۔ نفرت جتنی بھی شدید ہو محبت اسے ہرا دیتی ہے۔ کبھی بھی نفرت کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے ورنہ انسان صرف خود کو تکلیف دیتا ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہو۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔